پہلا پچھتاوا یہ ہوگا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، اس کی دوستی کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوں۔ قرآن مجید میں مذکور اس افسوس اور اس پچھتاوے کو اگر سیاق و سباق میں دیکھا جائے تو اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہوگی کہ جب اللہ رب العزت انصاف کے ساتھ تمام لوگوں کے درمیان حساب کتاب کلیئر کر دیں گے، اور جب لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنتی ہے اور یہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنمی ہیں، کافر لوگ، منکر لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی منمانی کرتے رہے یا اپنی منمانی کے ساتھ ساتھ اپنے مذہبی پیشواؤں اور سرداروں کی بات مانتے رہے، اپنی عقل اور فکر سے اس بات کا جائزہ نہ لیا کہ میں جس روش پہ چل رہا ہوں یہ روش مجھے کس طرف لے جائے گی، یہ راستہ مجھے سیدھا جنت میں لے جائے گا یا مجھے اس پہ چلنے کی وجہ سے سزا ملے گی، اپنی عقل کے ترازو میں بھی اس بات کو نہ پرکھا اور اکثر اوقات اپنی منمانی کرتا رہا۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو اپنی مرضی کا مفہوم پہنا کر اپنی خواہش کے پیچھے چلتا رہا۔ یہ سارے اعمال لے کر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ رب العزت اسے ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیں گے۔ ان میں وہ بھی بہت سارے اعمال ہوں گے جو بظاہر یہ سمجھتا رہا کہ میں یہ بہت نیکی کے کام کر رہا ہوں، میں یہ بہت بلائی کے کام کر رہا ہوں، لیکن خود عقل و شعور سے کام نہ لیا، اچھائی اور برائی کی تمیز نہ کی، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جب دین کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی باری آتی تھی تو اس میں خود پڑھنے اور خود پڑھ کر اس کو سیکھنے کی بجائے صرف سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتا تھا کہ فلاں عالم صاحب نے ایسے کہا تھا لہٰذا ایسے ہی کرنا ہے، فلاں مولوی صاحب نے، فلاں مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں مسجد کے امام نے اس طرح کہہ دیا ہے لہٰذا اسی طرح ہی رہے گا۔ اپنی عقل و شعور کو سلاتا رہا، وہ سوئی رہی، اس کو جگایا نہیں، اس کے ترازو میں اسے تولا نہیں، یعنی اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ ستیلے پن جیسا سلوک کرتا رہا۔ اس کی آیات میں خود غور نہ کیا، اس کی نشانیوں پہ خود غور نہ کیا، بلکہ جیسے سنا جس طرف کسی نے لگا دیا اسی طرف لگ گیا، بظاہر یہ نیک عمل سمجھ کے کرتا رہا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اعمال ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیے۔ جب یہ سارا منظر دیکھیں گے تو یہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کھائیں گے، اپنے ہاتھوں کو پکڑیں گے اور کاٹیں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، ہائے ہم سے کیا ہو گیا، ہائے افسوس میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا، میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا، اس کی دوستی کی وجہ سے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے پیچھے ہٹتا رہا، میں بذات خود اس پر عمل کرنے والا تھا لیکن فلاں دوست کی وجہ سے میں قرآن سے پیچھے ہٹ گیا، میں قرآن پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، میں نماز پڑھنے سے پیچھے ہٹ گیا، میں روزہ رکھنے سے پیچھے ہٹ گیا، زکوٰۃ کی ادائیگی سے میں پیچھے ہٹ گیا، صدقہ و خیرات کرنے سے میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اپنے کاروبار میں میں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرا سودا نہیں بکے گا، میں نے خیانت کرنا شروع کر دی، میں نے دھوکہ کرنا شروع کر دیا، میں نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اپنے دوست کے بہکاوے میں آ کر، اپنے دوست کی بات سن کر، میرے دوست نے کہا تھا آئے آج ہم چلتے ہیں، آج ہم انجوائے کریں گے، میں اس کے ساتھ جا کے برے برے کام کرتا رہا، زناکاری کے اڈوں پہ جاتا رہا، گندی فلمیں دیکھتا رہا، اپنی تنہائی کو اس کے کہنے کی وجہ سے آلودہ کرتا رہا، وہ بھی برا تھا، اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں بھی برا ہو گیا، نماز وہ بھی نہیں پڑھتا تھا، میں بھی نہیں جو ہے وہ نماز سے دور ہو گیا، میں بھی نیک عمل کرنے سے دور ہو گیا، کاش کہ میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لیکن اس وقت یہ آہو بکا، یہ افسوس کسی کام نہیں آئے گا، اس وقت رسولوں کی شکل میں گواہ سامنے آئیں گے اور وہ آ کر کہہ دیں گے کہ ہم نے، اے اللہ ہم نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا، ان کو تیرا پیغام پہنچ گیا تھا، لیکن ہمارے آنے کے بعد انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، انہوں نے ہماری باتوں پہ عمل کرنے سے اراض کیا۔ ایک طرف وہ خود افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ گواہی آ جائے گی۔ تو ایسا دن جو کہ اتنا سخت دن ہے، اس دن یہ افسوس کہ میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا، میں فلاں آدمی جو میرا گہرا دوست تھا میں اسے دوست کیوں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں یہ واضح طور پہ سمجھا دیا کہ تمہارا دوست کیسا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جو اچھا دوست ہوتا ہے نا، اچھا دوست اچھائی کی طرف آپ کو لے کر جائے گا، برا دوست برائی کی طرف لے کر جائے گا. اگر اچھا دوست کی مثال دے کے آپ نے یہ سمجھایا کہ جس طرح خوشبو ہوتی ہے، خوشبو بیچنے والے کے پاس اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں، دو کام ضرور ہوں گے، یا تو اس کی خوشبو آ جائے گی یا آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے. یہ آپ نے فرمایا کہ یہ اچھے دوست کی مثال ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اچھائی ملے گی، آپ اچھائی کی طرف جو ہے وہ رغبت کا اظہار کریں گے، نیکی کی طرف آمادہ ہوں گے. آپ نے برے دوست کی مثال اس طرح سے دی کہ جس طرح وہ بٹی جلانے والا ہے، اگر اس کے پاس بیٹھیں گے دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو کوئی چنگاری اڑ کر کپڑوں کے اوپر آئے گی اور جو ہے وہ کپڑوں کو جلا دے گی، یا کم از کم اس کی سمیل ناک تک ضرور آئے گی. یہ آپ نے فرمایا کہ یہ برے دوست کی مثال ہے. یہاں تک وضاحت کر دی دوست ایسے بناؤ کہ جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے، آپ کو دین کی طرف رغبت ہو، دین کی طرف آمادگی ہو جن کے پاس بیٹھنے سے. ایسے دوست مت بناؤ جن کے پاس بیٹھنے سے آپ دین سے دور ہو جاؤ. جو برے دوست ہوتے ہیں وہ بھی شیطان کی طرح ہوتے ہیں. شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں. برے دوست شیطان ہی ہوتے ہیں جو کہ برائی کے رستے پہ لگا دیتے ہیں. جب انسان برائی کے رستے پہ لگ جاتا ہے پھر ہمیں وہ دوست نظر بھی نہیں آتا، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں دوست سب جو ہے وہ بھاگ چکے ہوتے ہیں، بالکل شیطان کی طرح. شیطان کی بھی یہی عادت ہے کہ وہ بندوں کو پہلے ورغلاتا ہے، ان کو برائی بڑی خوبصورت کر کے ان کے سامنے بیان کرتا ہے. جب وہ اس برائی کے اندر اس برائی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو پیچھے سے بھاگ جاتا ہے کہ میرا کام بس اتنا ہی تھا. شیطان نظر نہیں آتا، اور یہی قیامت والے دن شیطان پکار کر یہ کہے گا، شیطان یہ بول بول کر یہ کہے گا کہ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، یہ تمہارا اپنا کیا درا ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کی کرتوتوں ہے جس کی وجہ سے آج تم اس جگہ پہ کھڑے ہو، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. وہ ایسے دوست بنانے چاہیے جو دوست ہمیں دین کی طرف لے کر جائیں، ہمیں دین سے دور کرنے والے دوست نہ ہوں. کیونکہ قیامت والے دن بھی وہی دوست کام آئیں گے جو کہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اچھے دوست ہوں گے. نیکی کے رستے پر چلنے والے دوست ہی ہمیں قیامت والے دن کام آئیں گے. جو نیکی کے رستے سے دور دوست ہیں وہ ہمیں قیامت والے دن کام نہیں آئیں گے، شیطان کی طرح ہم سے منہ موڑ لیں گے، ہم سے بھاگ جائیں گے. انہی آیات کے شان نزول میں تفسیر مظہری اور جو ہے وہ تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس سے اس بات کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ دوست ہمیں سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے. عقبہ بن ابی معیط کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. قریش مکہ کا ایک سردار تھا، تو جب وہ کسی سفر پر جاتا تو سفر سے واپسی پر وہ تمام سرداران قریش کی دعوت کرتا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے معزز سرداروں میں سے تھے، اس نے آپ کو بھی دعوت دی، آپ اس کی دعوت میں شریک ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا کھانا کھانے لگے تو آپ نے اسے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گا، جب تک تو مسلمان نہیں ہو جائے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور بظاہر مسلمان ہو گیا. کچھ عرصے بعد جب اس کا ایک گہرا دوست، دیکھیے دوست کس طرح جڑیں کاٹتے ہیں، تو اس کو اطلاع ملی کہ عقبہ بن ابی معیط مسلمان ہو گئے. اس نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے اس طرح علم ہوا ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے. اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں. قریش کے معزز سردار ہمارے پاس آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے، تو میں نے اس لیے کلمہ پڑھا ہے. تو اس نے کہا میں آپ سے اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک تو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکے گا نہیں. استغفر اللہ. وہ گیا اور اس نے یہ گستاخی کر ڈالی، جا کر اپنے دوست کے پیچھے لگ کے یہ گستاخی کر ڈالی. اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ جس نے دوست کے پیچھے لگ گئے، غزوہ بدر میں یہ دونوں مارے گئے. اور ان آیات میں اسی واقعے کو پیش نظر رکھ کے ایک طرف خاص بات بھی ہے، حکم ان آیات کا ہمارے لیے عام ہے. وہ اس وقت قیامت والے دن جب اللہ کے حضور یہ پیش ہوگا تو یہ کہے گا کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے فلاں اپنے دوست کے ساتھ اس طرح اس کی بات نہ مانی ہوتی. اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ دوست جو بنانے ہیں اچھے بنانے ہیں. اچھے دوست ہی ہمارے ساتھ چلیں گے، جو اچھے دوست نہیں ہیں وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے. اچھے دوست ہی ہمیں نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، اچھے دوست ہی ہمیں اچھائی کی طرف لے کر آتے ہیں. اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی ہمارے کردار کے اندر خوشبو پیدا ہوگی،
ہم صاحب کردار بنیں گے، اور دوستی اور جو محبت ہوتی ہے یہ انجام پر اثر انداز ہوتی ہے. اچھے دوست بنائیں گے، قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوں گے. برے دوست ہوں گے تو برے دوستوں کے ساتھ انجام ہوگا.